لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمریں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریک 1953 میں لاہور، لیل پور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، سہیوال، راولپنڈی، سرگودا اور دوسرے تمام شہروں قصبوں کی حالت یہ تھی کہ رضاکار اپنے اپنے بھرتی کے مراکز پر آتے، جسم پر بڑی دلیری سے زخم لگاتے اور خون سے حلف نامے پر دستخط ثبت کر دیتے تھے۔ رضاکاروں کا یہ جذبہ گفتنی نہیں دیدنی تھا، بس ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان نوجوانوں کے سینوں میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے دل دھڑکنے لگ گئے ہوں۔ یہ دنیا و مافیہا سے منہ موڑ کر خواجہ بطحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ محترمہ ناظرین کرام، تحریک ختم نبوت لاہور کی سڑکوں پر ایک مسلمان دیوانہ وار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے پکڑ کر تھپڑ مارا، اس تھپڑ کی وجہ سے اس نے پھر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ پولیس والے نے بندوق کا بٹ مارا، اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ باد۔ وہ مارتے رہے، یہ نعرہ لگاتا رہا، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا گیا۔ یہ زخموں سے چور چور، پھر بھی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ اسے گاڑی سے اتارا گیا، پھر بھی وہ نعرہ لگاتا رہا۔ اسے عدالت میں لایا گیا، اس نے عدالت میں آتے ہی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ کہا گیا تمہیں اس جرم میں 1 سال کی سزا۔ اس نے سال کی سزا سن کر پھر کہا ختم نبوت زندہ باد۔ کہا گیا سزا 2 سال۔ اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ باد۔ غرض یہ کہ سزا بڑھتی گئی، یہ شدائی ختم نبوت زندہ باد کہتا گیا۔ 20 سال کی سزا سنائی گئی، یہ پھر بھی باز نہ آیا تو کہا گیا عدالت سے باہر لے جا کر اسے گولی مار دی جائے۔ گولی کا لفظ سننا تھا کہ اس نے دیوانہ وار رقص شروع کر دیا، پھر ساتھ ہی کہنے لگا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس نے ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف ترانوں سے عدالت کی فضا کو معطر کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر عدالت نے کہا اسے رہا کر دو، یہ دیوانہ ہے۔ اس نے رہائی کا سن کر پھر نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد۔ محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر اسرار احمد ایک واقعہ روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران بطور ڈاکٹر میری تعیناتی میو ہسپتال میں تھی۔ ہم چند دوست ہسپتال کی چھت پر کھڑے تھے، اچانک دیکھا نسبت روڈ چوک کی جانب سے ختم نبوت کے پروانوں کا ایک جلوس آگے بڑھتا آ رہا ہے، جسے روکنے کے لیے فوج نے ہسپتال کی گیٹ کے آگے ریڈ لائن لگا دی اور خبردار کیا کہ جو بھی اسے پار کرے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہ ایک ایسی وارننگ تھی جسے عاشقان مصطفیٰ کی پوری تاریخ میں کبھی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دی گئی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ جلوس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے بلند کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ریڈ لائن پہ یہ ایک لمحے کو رکا، دوسرے ہی لمحے چشم فلک نے دیکھا غلامی رسول پہ ناز کرنے والا ایک خوبرو نوجوان آگے بڑھا۔ اس نے اپنا سینہ کھولا اور نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ لائن کراس کر گیا۔ دوسری طرف سے قادیانیت نواز کی بندوق سے گولی نکلی۔ سرخ سرحد عبور کرنے والا نوجوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں اتنا تیز نکلا کہ ایک ہی جس میں زندگی کی سرحد عبور کر گیا۔ قدم بوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہم نے دیکھا اسی رفتار سے دوسرا جوان آگے بڑھا، اس نے بھی گریبان چاک کیا، پھر پوری قوت سے نعرہ زن ہوا ختم نبوت زندہ باد۔ ظلم و تشدد کی روایت کے مطابق ادھر سے گولی آئی۔ گولی عشق و محبت کی تاریخ کا ایک اور صفحہ رنگین کرتے ہوئے گزر گئی۔ وہ جوان لڑکھڑایا اور لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے ہوئے فردوس بری ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ تیسرا نوجوان آگے بڑھتا ہم چھت سے نیچے آ چکے تھے۔ ادھر خبر ملی کہ ان دونوں نوجوانوں کی لاشیں بھی ہسپتال پہنچ چکی ہیں۔ دوران زیارت معلوم ہوا کہ وہ دونوں نوجوان سگے بھائی تھے۔ یاد ہم تم کو شہیدان نبی کرتے ہیں، ناز ہم تم پہ عزیزان نبی کرتے ہیں۔
سر بکف کفر کے باطل کے مقابل ہوں گے۔ عہد و پیمان ثنا خوان نبی کرتے ہیں، اپنے نزدیک تو ہیں قابل شمشیر و ثنا، جو بھی توہین رفیقان نبی کرتے ہیں۔ اے بخاری تیری عظمت تیری رفعت کی قسم، عہد تقلید شہیدان نبی کرتے ہیں۔